خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے بچوں کی صحت کے بارے میں معلومات آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں، ان کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، اور جو پرابلمس ہیں، فیملی پرابلمس ہیں، ان کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ ہم بلڈ ٹیسٹ کے بارے میں بتا رہے تھے، اور بلڈ ٹیسٹ کے بارے میں پہلا مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہم دوسرا حصہ آپ کو سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بلڈ کیمسٹری ٹیسٹ، کچھ ٹیسٹ خون کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، بلڈ کے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں، وہ کیمسٹری کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ان ٹیسٹوں میں کیا معلوم کیا جاتا ہے؟ ان میں عام طور پر الیکٹرولائٹس، جس میں سوڈیم اور پوٹاشیم کی تعداد خون کے اندر معلوم کی جاتی ہے۔ جب بھی ڈاکٹر جو ہے دیکھیں گے، یہ علامتیں دیکھیں گے کہ گردوں کے فنکشن جو ہیں وہ صحیح، یا گردے صحیح کام کر رہے ہیں یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ سیرم الیکٹرولائٹ کا ٹیسٹ کیا جائے۔ ڈائبٹیز کے بارے میں بھی بلڈ کیمسٹری ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ میٹابولک ڈس آرڈرز کے بارے میں بھی بلڈ کیمسٹری ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹیشو ڈیمیج اگر ہو تو اس کے اندر بھی کیمسٹری کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر جیسے بچوں کو ڈائریا ہو جائے یا دستوں کی بیماری ہو جائے، تو اس میں ایک خاصی تعداد میں جسم کا پانی کم ہو جاتا ہے، اور سالٹ جو ہے، سوڈیم پوٹاشیم بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں ضروری ہو جاتا ہے کہ بچے کے فوری طور پر الیکٹرولائٹ کے ٹیسٹ کیے جائیں، تاکہ جو کمی واقع ہو گئی ہے سوڈیم یا پوٹاشیم میں، وہ صحیح طور پر اس کمی کو پورا کیا جائے۔ سوڈیم اور پوٹاشیم جو کیمیکلز ہیں، وہ انتہائی لائف سیونگ کیمیکلز ہوتے ہیں۔ اگر ان کی کمی ہو جائے تو بہت ہی سیریس بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ اس کی کمی سے، ان کیمیکلز کی کمی سے، سوڈیم اور پوٹاشیم کی کمی سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر کسی مریض کے ایسی مرض لاحق ہے جس میں الیکٹرولائٹ کا کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو فوری طور پر ایمرجنسی میں الیکٹرولائٹ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، تاکہ صحیح معلومات ہو کر وہ فوراً جو ہے نا، جو کیمیکلز کی کمی ہے، سوڈیم کی کمی ہے یا پوٹاشیم کی کمی ہے، تو وہ فوراً اس کو دیا جائے، اور اس سے مریض کی حالت جو ہے سنبھل جاتی ہے۔ اسی طرح ڈائبٹیز کے مسائل جب آتے ہیں سامنے، بعض بچوں میں پیدائشی طور پر ڈائبٹیز ہوتی ہے، شکر کی بیماری ہوتی ہے، تو اس میں بھی مسائل یہ ضروری ہو جاتے ہیں کہ فوری طور پر خون کا ٹیسٹ کیا جائے اور بلڈ شوگر لیول کو چیک کیا جائے۔ اگر بلڈ شوگر لیول کم ہے، کسی وجہ سے کم ہے، تو بھی بچے کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور زیادہ ہے تو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو کنڈیشن ہے ڈائبٹیز کی، اگر پیدائشی طور پر موجود ہے، اور یعنی کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، تو اس میں بلڈ ٹیسٹ فوری طور پر کیے جاتے ہیں، تاکہ، اور وہ بھی کیمسٹری کے، یعنی کہ بلڈ کیمسٹری کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، تاکہ صحیح معلومات ہو سکیں کہ شوگر کی کتنی مقدار خون میں موجود ہے، زیادہ ہے یا کم ہے۔ تو اسی کے حوالے سے، ڈائگنوسس کے حوالے سے جو لیولز ہوتا ہیں، اسی طرح ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ کڈنی فنکشن ٹیسٹ ہیں، اس کے اندر بھی الیکٹرولائٹ اور کیمیکلز چیک کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ معلوم کر کے، صحیح ایگزیکٹ معلوم کر کے، ایگزیکٹ ٹریٹمنٹ اور بالکل صحیح ٹریٹمنٹ کرنے سے فوری طور پر طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ بلڈ کلچر ٹیسٹ، بلڈ کلچر ٹیسٹ بچوں میں کافی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جراثیم سے پھیلتی ہیں۔ جب بھی
ڈاکٹر حضرات ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ بچے کو کوئی جراثیم کے ذریعے بیماری یا انفیکشن ہو چکا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ بلڈ کلچر کیا جائے۔ بلڈ کلچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خون کو لیا جاتا ہے، اور خون کو لینے کے بعد اس میں جراثیموں کی تعداد جو ہے معلوم کرنے کے لیے کہ کون سے جراثیم ہیں، کس ٹائپ کے جراثیم ہیں، اس کو ایک بلڈ کلچر میڈیا کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ جراثیم جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ گرو ہو جائیں اور ان کی تعداد بڑھ جائے۔ اس کلچر میڈیا میں وہ جراثیم کی تعداد فوری طور پر بڑھنے لگتی ہے، اور جیسے ہی وہ ڈائگنوسس کے لیول پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ لیبارٹری میں کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ کلچر کے میڈیا کے اندر کوئی گروتھ آ گئی ہے، اور فوری طور پر اس کو لیبارٹری کے ٹیکنیشینز جو ہیں اسے بلڈ کو چیک کر کے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ کس قسم کے جراثیم ہیں، ان جراثیم کے لیے کون سی ادویات جو ہیں، کون سی میڈیسن جو ہے نا وہ بہتر ہوں گی۔ اس طرح یہ معلومات کر کے وہ فوراً جو ہے لیبارٹری کے افراد جو ہیں وہ ڈاکٹر کو یہ رپورٹ بھیجتے ہیں کہ کون سی میڈیسن جو ہے اس بیماری میں اثر انداز ہوں گی اور کیا بیماری ہے۔ تو اس طرح بلڈ کلچر کرنے سے ایگزیکٹ ڈائگنوسس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے ڈاکٹرز جو ہے بہتر طریقے سے علاج کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے بیماری کو کنٹرول کرنے میں ادویات دے سکتے ہیں۔